ویلکم بیک. مہمانوں کا تعارف کروائیں گے. جی نون لیگ سے احمد جواد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور جی او ایف اے سے مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب سے بات کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ نے تو بڑی گرفتاری بھی آپ کی ہوئی تھی, واپسی آپ کی ایک تو ہو گئی. آپ بتائیں کہ معاملات سب شاندار ہیں, سیٹ ہیں, اب تو نہیں ایسے کوئی معاملات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں نا. اصل میں ہم بلا تبصرہ تنقید کرتے ہیں. اچھا. اور سمجھتے ہیں کہ آئین نے تمام اداروں کو اپنا دائرہ بتایا ہے, اور کوئی ادارہ جب اپنے دائرے سے نکلتا ہے تو وہ تجاوز کرتا ہے, تو پھر حق بنتا ہے کہ اس کو نصیحت کرنے کے لیے ان پہ تعمیری اور مثبت تنقید کی جائے. تو بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ تنقید کرنا جیسا کہ ملک کے خلاف ہے یا غداری قسم کی چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں جن لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن تھا وہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں, تنقید اور چیز ہے اور ملک اور چیز ہے, ان دونوں میں فرق کرنا پڑے گا. تو یہ ہے اس صورتحال کا اصل نقشہ. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ سلیکٹرز اس قسم کی چیزیں تو اب کوئی ملک میں نہیں ہو رہی, سب شاندار ہے, اب تو نہیں آپ لوگ شکوہ کریں گے کوئی مداخلت ہو رہی ہے, کوئی ایسی چیز ہے ویسی چیز ہے؟ یہ ہمارا ایک موقف تھا 2018 کے الیکشن میں, اس موقف سے تو ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. کبھی ہمیں سب پریشانی نہیں ہوئی, ہماری زبان نہیں لڑکھڑائی, ہمارے پاؤں نہیں لڑکھڑائے, ہمارے بولنے کے اندر کوئی گول الفاظ نہیں آئے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں کہ عوام کو حق کے اظہار رائے کی آزادی دینی چاہیے, ان کو اپنا نمائندہ اور حکمران خود منتخب کرنا چاہیے. یہ ہمارا آئین کہتا. اگر خدا نخواستہ عوام کو حق کی حکمرانی کے انتخاب سے روک دیا جاتا ہے تو یہ برا ہے, چاہے اس کا فائدہ آپ کو ہو یا فائدہ مجھے ہو یا زیادہ فائدہ مجھے ہو, لیکن حق کو سچ کو سامنے آنا چاہیے, سچ کے ساتھ چلنا چاہیے. میں آج بھی اس بیانیے پر ہماری جو بات کھڑی ہے کہ 2018 کا الیکشن سلیکٹڈ تھا اور وہ عوامی الیکشن نہیں تھا. عوامی الیکشن نہیں تھا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, آج بلاول صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کے اوپر الزامات لگا دیے ہیں, اگر وہ باتیں نہیں ہیں تو یہ کیوں یہ بوٹ, یہ پالش, اس قسم کی باتیں ہم کیوں سن پا رہے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ دیوار کے پیچھے کی باتیں کرتے ہیں نا, تو گونگا جو ہوتا ہے نا اس کی زبان اس کی امی سمجھتی ہے نا کہ گونگا کیا کہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں, ان کو اعتماد دے کر ایک آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے یا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ اور بحث ہے, کم از کم اس کو اس مدت تک اس اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے. اگر ان کے اعتماد کے جو وہ پائے ہوتے ہیں وہ متزلزل ہو گئے ہیں اور لوگ جا کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر اس طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں. اصل میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا جھک کر اپنے گریبان میں کہ میں نے کیوں اعتماد کھویا ہے. دیکھیں نا, 172 لوگوں کے اعتماد پر ایک آدمی وزیر اعظم بن گیا ہے. اب 172 میں سے 171 ہو گیا, اٹ مین اب اس کو وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے, اس لیے کہ اعتماد ختم ہو گیا جس اعتماد بنے تھے. اب وہ اعتماد ختم ہو گیا تو آپ نے کہا میں 10 لاکھ لوگ لاؤں گا. اب وہ اعتماد ان لوگوں نے ختم کیا جنہوں نے بنایا تھا, تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ ان لوگوں کو آپ نے راضی کرنا تھا. اب وہ راضی نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک اور جگہ بات کرنی ہے تاکہ لوگوں کی نگاہیں اس طرف نہ جائیں. میرا ایک ایماندارانہ مشورہ ہے عمران خان کو کہ عمران خان 172 لوگوں کو آپ راضی کرو, دائیں بائیں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. مفتی صاحب ذرا اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا جی روڈز کھلے رکھیں. حکومت کہہ رہی ہے نون لیگ سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ جے یو ایف اے سے ہے. یہ کوئی دنگا فساد ہوتا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا کریں گے تو یہ لوگ کریں گے. کوئی تیاری آپ کی جماعت کی ایسی ہے؟ دیکھیں جی مفتی صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی ہاں, خوف کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. اچھا, خوف کا کیا علاج ہو سکتا ہے. ہم اس وطن میں ابھی تو نہیں پیدا ہوئے, ہم تو شروع سے ہیں, بلکہ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے. ہم نے انگریز کے خلاف جب بندوق اٹھائی تھی تو پھر ہم نے اس کو بھی تبدیل کر دیا اور اس کو پرامن جدوجہد میں تبدیل کر دیا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, میں ذرا ان کو کوٹ کروں گا. ان کا نامی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن.
اگر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں تو اس سے پہلے بندوق بندوق بندوق، اس کے بعد انگریز کے خلاف انہوں نے بندوق چھوڑ کر پرامن محاذ پہ کام شروع کر دیا، اس کے بعد پرامن ہے۔ جب ہم پرامن ہیں انگریزوں کے خلاف جو بدیسی تھے اور جو قابض تھے اور جو کافر تھے، تو پھر ہم اپنے لوگوں اور اپنے پاکستان میں کس طرح ہم بدامنی کریں گے یا تشدد پر اتریں گے؟ یہ تو خامخواہ پروپیگنڈا ہے اور یہ خوف ہے۔ دیکھیے ہم یہاں بہت پہلے سے ہیں، ہم نے 70 کا الیکشن کیا، ہم نے 77 کا کیا، ہم نے 88 کا کیا، اور ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوتی رہی، ہم تو برداشت کرتے رہے۔ اس برداشت کے باوجود ہم اشتعال میں نہیں آئے، تو آج کس طرح ہم اشتعال میں آئیں گے؟ ہمیں دیکھ لیا جائے بطور وزیر اعلیٰ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے، بطور وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی کے، ہمیں دیکھ لیا جائے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کے، یعنی ہم لوگوں نے وہ زبان چھوڑ دی ہے اور ہم آ گئے ہیں امن کی طرف، اور عرصے سے آئے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں دوبارہ اس طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ اب ان کو خوف ہے، خوف اس بات کا نہیں ہے، جو اصل حقیقت ہے وہ بتاتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس، خاص کر عمران خان کے پاس جو لوگ ہیں وہ برگر فیملی کے لوگ ہیں، اور ہمارے پاس تو لوگ کٹے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مضبوط لوگ ہوتے ہیں، اعصابی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے۔ خدا نہ کرے اگر آمنا سامنا ہوتا ہے، یہ ایک اچھی خبر نہیں ہوگی، لیکن اگر آمنا سامنا ہوتا ہے تو کس کی کیا پوزیشن ہوگی یہ آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی بہتر خان صاحب کہتے ہیں ان کے لوگ اب ٹرینڈ ہیں، 126 روز کا دھرنا ہے، ایک لمبی موومنٹ چلائی ہے، اب ان کے لوگ وہ والی سچویشن نہیں ہے جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں منجے ہوئے ان کے لوگ کارکن بن گئے ہیں۔ دیکھو عمر، میری ذرا بات پوری ہو جائے نا۔ جی، عدم اعتماد جمہوری پروسیس طریقہ کار ہے یا غیر جمہوری؟ تو یہ جمہوری ہے، اور یہ پہلی دفعہ لاڈلے کے خلاف نہیں آیا، پہلے بھی آتے رہے، اس کا بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد مشہور بات ہے، اور عدم اعتماد آیا کرتا ہے۔ اب عدم اعتماد میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اب ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے گھیرا کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کا، اور 10 لاکھ لوگ بلا رہے ہیں۔ اگر ہم ان 10 لاکھ لوگوں کے ہجوم کو یہ بتائیں کہ خبردار کسی ایم این اے کو آپ نہ روکیں اور ان کو ٹائم پر پہنچنے کا موقع دیں، اگر آپ نے روکا تو ہم ایک کراؤڈ لا رہے ہیں جو ایک مصلح قسم کی، اصلاح پسند قسم کی کراؤڈ ہوگی، اور وہ ایم این اے کو راستہ دے گی اور وہاں پہنچائے گی جہاں ان کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اس میں خوف کی کون سی بات ہو گئی؟ اس میں خطرے کی کون سی بات ہو گئی؟ ہم نے تو ہر وقت پر امن کی بات ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، آپ کا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں عمر، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ مفتی صاحب اب چونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی، اور ان کا میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج کافلی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ملاقات ہونی ہے، اتحادی آپ کے ساتھ بھی اعلان نہیں کر رہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ اتحادیوں کو آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹجی سکھائی ہے، سمجھائی ہے؟ اصل میں معاملات چلتے رہتے ہیں تو کبھی وہ اس میں نشے فراز آتا رہتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 99.99 بھی معاملات حل ہو گئے اور 1 پوائنٹ یا 0.1 پوائنٹ رہتا ہے، تو بھی آپ کو اس کو حتمی نہیں کہنا چاہیے، یقینی نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ وہ مذاکرات ہیں جس میں نشے فراز تو آتا ہے، لیکن کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، انشاءاللہ قریب یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ نے مخالف فریق کو دیکھنا ہے۔ اب عمران کی جو بولی، اب مانسہرہ میں آئے تھے، مانسہرہ میرا اپنا علاقہ ہے، انہوں نے مولانا صاحب کو کس نام سے وہ تجویز کیا اور یاد کیا، سب لوگوں کے سر شرم سے جھک کے۔ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ دشمن کو بھی بہت اچھے طریقے سے ملا جاتا ہے، احترام کے الفاظ وہ دیے جاتے ہیں، لیکن مانسہرہ میں جب آئے انہوں نے میرے لیڈر کے بارے میں جو کچھ کہا تو میں تو اس قابل نہیں تھا کہ اس کے بعد میں جی سکوں۔ یعنی اپنی نئی نسل کو وہ کس راستے پہ ڈال رہے ہیں، کس بدتمیزی اور بد تہذیب پہ ڈال رہے ہیں۔ دیکھو آگے اختلاف کریں، لیکن احترام کے ساتھ بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اختلاف کے لیے آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں اور ذاتی اور پرسنل شخصی حملے کریں، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اور میں تمام لیڈروں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ مانسہرہ تشریف لائیں ضرور لائیں، میں خوشی ہوگی، لیکن یہاں ذرا تہذیب کی زبان استعمال کی جائے تو ہمارے علاقے کے لیے اچھا ہوگا۔ مفتی صاحب ذرا آپ کہیے گا، کل اگر تحریک انصاف بھی کوئی 10 لاکھ کے قریب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں، چلیے اگر 10 لاکھ نہ بھی ہوں تو اسلام آباد کے اندر تو 1-2 لاکھ لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے،
آپ کے بھی قافلے آ رہے ہیں, نون لیگ والے بھی پہنچ رہے ہیں, کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جہاں پہ چیزیں اب سب کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں؟ کوئی پولیٹیکل جماعتیں یہاں تو کنسنسس ڈیولپ کر سکتی ہیں, یا یہاں پہ بات چیت نہیں کریں گے آپ لوگ آپس میں؟ نہیں عمر, ایسا ہے نا, کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کے دو فریق ہوتے ہیں, ایک عمل کرنے والا فریق ہوتا ہے اور ایک رد عمل کرنے والا فریق ہوتا ہے. ٹھیک, میں کہتا ہوں چلو مان لیں دونوں گناہگار صحیح, لیکن زیادہ گناہگار تو عمل والا ہوتا ہے, رد عمل والا نہیں ہوتا. بحران کے پھیل جانے سے یا زیادہ مدت تک رہنے سے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بحران کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک, میں پھر کہتا ہوں, میں نے وقفے سے پہلے بھی کہا تھا کہ عدم اعتماد آ گیا اور مسٹر عمران خان سے کرسی چلی گئی. یہ کون سی قیامت کی بات ہے؟ یہ 5 سال پورے کر کے پھر نہیں جائیں گے. یہاں فیلڈ مارشل آئے اور گئے نہیں, 10 سال 12 سال انہوں نے حکومت کی ہے. اب اس کو بدماشی کے طور پر حل کرنا کہ لوگ آئیں گے اور ہم کسی کو اندر نہیں چھوڑ, اس کو یہی مانا ہے نا, تو پھر اس کے مقابلے میں ایسا ہوگا. اب کل ان کا کراؤڈ آ رہا ہے. نہیں تو یہی کام نواز شریف صاحب نے بھی جو کیا تھا, جی ٹی روڈ مارچ, مجھے کیوں نکالا, وہی انہوں نے صرف وہاں بیٹھ کے جلسہ کرنا ہے, انہوں نے پورے جی ٹی روڈ کے اوپر کیا تھا. خیر یہ تو حق ہوتا ہے نا. اب اس کا سلوشن میں بتاتا ہوں ابھی, کہ یہ لوگ 27 کو جلسہ کریں اور پرامن نکل جائیں, اس راستے پر نہ آئیں جن راستے پر ہم آ رہے ہیں. راستے تو بہت زیادہ ہیں, تو ان کا تو ایک دن کا جلسہ ہے نا, وہ اتوار کا ہے, شیخ رشید نے کہا ہے, تو یہ چلے جائیں گے. ہمارے لیے ڈی چوک بھی خالی ہو جائے گا, گراؤنڈ بھی خالی ہو جائے گا. نہیں, ڈی چوک سے تو عدالت نے ویسے ہی منع کر دیا. خیر عدالت کی بات تو سر آنکھوں پر, دیکھو نا, 2 گاڑیاں سامنے سے آ رہی ہیں, روڈ تنگ ہے, تو دونوں کو ٹکرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. وہاں ٹریفک والا ہوتا ہے کہ ایک کو کہتے ہیں آپ دائیں چلو, دوسرے کو کہتے ہیں آپ بائیں چلو, تو وہ حل ہو جاتا ہے. اگر انہوں نے انہی راستوں کو اختیار کیا جس پر ہمارے قافلے آ رہے ہیں, انہیں پہلے سے شیڈول کیے ہیں, اٹ مین کہ وہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو جائے, تو اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر ہم کون ہیں روکنے والے, پھر تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ ان راستوں کو استعمال نہیں کرتے, وہ 27 کا جلسہ کر کے پرامن دوسرے ایسے نکل جاتے ہیں, تو میرے خیال سے پھر تو کوئی قسم کا ایشو نہیں ہوگا. آپ لوگوں کا پلان بھی ایک روز کے جلسے کا ہی ہے, کوئی دھرنا شرنا ہے, یا کیونکہ جو کہا گیا ہے کارکنوں کو تیاری کر کے ہیں, زیادہ دن بھی رکنا پڑ سکتا ہے؟ ہاں, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ رک نہیں پڑ سکتا ہے. اچھا, اس لیے کہ ہم عدم اعتماد کو پرامن طریقے پر تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہاں رہیں گے. تو وہ اسپیکر صاحب کی مرضی ہے کہ ہمیں کتنا یہاں رہنا پڑتا ہے. 3 سے 4 دن کی بات سن رہے ہیں کہ 3 یا 4 اپریل کو ووٹنگ ہوگی, رمضان بھی ہوگا, کیسے سٹے کریں گے اسلام آباد کے اندر اتنے دن آپ لوگ؟ تو آپ نے ہمارے لوگوں کو نہیں دیکھا, ہم نے بارش میں کیا ہے, ہم نے دھوپ میں کیا ہے. ہمارے لوگ تو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں نا, ہم ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں. تو اگر وہ بے شک 4 اپریل کو کریں تو ہم 5 تک رہیں گے, وہ 5 کو کریں ہم 6 تک رہیں گے, کہ کوئی بھی آدمی کسی آنریبل MNA کو ڈسٹرب نہ کرے اور وہ اپنا حق جو ہے وہ اس کو استعمال کرے. اس وقت ہم رہیں گے, اور یہ تو ایک دن کے لیے آئیں گے. اب ظاہر ہے وہ اس کو 10 لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ 20 لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو 25, یہ ایک نئی روایت آ گئی ہے کہ 2500 یہ کرسیاں ڈالتے ہیں, اس کو پھر 5000 بولتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی اب یہ 10,000 ہو گئی ہے نا. تو ظاہر ہے تو اس قسم کے لوگ ہیں. ہماری یہ رائے ہے کہ اس میں تصادم اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس روٹ کو استعمال نہ کیا جائے جس پر ہم آ رہے ہیں, اور ہم ان روٹ ہم نے پہلے سے بتا دیا ہے, وہ دوسرے روٹ پہ آئیں اور چلے جائیں, تصادم نہیں ہوگا انشاءاللہ.